بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بھارت چین سے بدلے کی خواہش رکھتا ہے۔ بھارت نے پہلی بار کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اگر لائن آف کنٹرول کے مسئلے پر چین سے بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو پھر بھارت اس کے لیے اپنی اکثری طاقت استعمال کرے گا۔ ایک ایسے وقت جب لداخ میں لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بھارت میں پہلی بار فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے چین کے خلاف فوج کشی کی دھمکی دی ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے فوج کے سابق سربراہ نے چینی سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پاس اکثری متبادل موجود ہے، لیکن ان کا استعمال اسی صورت میں کیا جائے گا جب بات چیت ناکام ہو جائے گی، کیونکہ بھارت ابھی بھی کوششیں کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کیا جائے، لیکن چین تمام تر میٹنگ کو کینسل کر رہا ہے۔ چین مذاکرات پر نہیں آ رہا۔ چین کا ایک ہی موقف ہے کہ جو علاقے ہم نے چھین لیے ہیں وہ کبھی بھی واپس آپ کو نہیں ملیں گے۔ بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں LAC کے حوالے سے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور دونوں ملکوں کی فوجیں سرحد پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، جس سے سرحدی علاقوں میں حالات کشیدہ ہیں۔ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھارت چین کے ساتھ سفارتی اور فوجی سطح پر مذاکرات میں لگا ہوا ہے، تاہم کئی دور کی بات چیت کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ اس ماحول میں جنرل بپن راوت نے دائیں بازو کی ایک بھارتی نیوز ایجنسی سے بھی بات چیت کی ہے۔ لداخ میں چینی فوج کی طرف سے خلاف ورزیوں سے نپٹنے کے لیے اکثری متبادل موجود ہیں، لیکن اس کا استعمال اسی صورت میں کیا جائے گا جب فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت ناکام ہو جائے گی۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب بھارتی فوجی احکام چینی فوجی احکام کے ساتھ پینٹاگون جھیل اور کئی پوسٹوں پر فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے ایک اور دور کی بات چیت کی تیاری میں مصروف ہیں۔ چند روز قبل ہی بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جنرل راوت، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول اور تینوں فوجی سربراہوں کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ بھارت کا موقف ہے کہ LAC پر رواں برس اپریل تک جو پوزیشن تھی اس کو بحال کیا جائے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے فوجیوں کو پہلے کی پوزیشن پر واپس چلے جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض علاقوں میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے اور دونوں جانب کی فوجیں کچھ حد تک پیچھے ہٹی ہیں، تاہم بیشتر متنازع علاقوں میں صورتحال کشیدہ ہے۔ اس بارے میں سب سے بڑا مسئلہ لداخ کے معروف جھیل پینٹاگون ہے، جس میں پہلے بھارت فنگر 8 تک گشت کرتا تھا، تاہم اب اسے فنگر 4 تک کی رسائی حاصل ہے، لیکن بعد میں فنگر 4 بھی چھین لیا گیا، جہاں دفاعی ماہرین کے مطابق چین کے پہلے مقابلے تقریباً 22 کلومیٹر چین اندر آ گیا تھا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہے اور اسے حل کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ فنگر 4 کا استعمال کر کے بھارت نے کارروائی کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن فنگر 4 بھی اب بھارت سے چھین لیا گیا ہے، کیونکہ جو اونچائی والا علاقہ ہے وہ اب چین کے قبضے میں ہے، یعنی کہ فنگر 4 سے چین بآسانی تک فنگر 8 تک آرام سے حملہ کر سکتا ہے، اور وہاں پر بھارت کا جتنا بھی اسلحہ اور بارود ہے وہ اس وقت چین کے قبضے میں پہنچ چکا ہے۔ یاد رہے کہ یہ خبریں کبھی بھی بھارتی میڈیا دنیا کو نہیں بتائے گا، کیونکہ جب بھارتی فوجیوں کو مارا گیا تھا، کان پکڑوائے گئے تھے، تب بھی بھارتی میڈیا نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ مودی کے خلاف کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن بعد میں جب چین نے تمام تر سیٹلائٹ سے بنائی گئی تصویریں اور ویڈیو پوری دنیا کو دکھائی تو بھارت کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ پیارے دوستو، بھارتی فوج کے سابق افسر جنرل اتل بھٹیا لداخ میں بھی ایک مدت تک اپنی خدمات انجام دی تھی اور وہ اس علاقے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ DW سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی کوششیں تو یہی ہیں کہ فوجی یا سفارتی سطح پر بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے
لیکن چنانچہ کئی دور کی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ جنگ کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت فعل کی طریقے سے مذاکرات سے اسے حل کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب وہ عکسری طور پر بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ریٹائر جنرل اتل بھتیا نے جنرل راوٹ کے بیان پر بھی کہا ہے کہ اعلیٰ فوجی افسران اس طرح کے بیانات اس لیے بھی دیتے رہتے ہیں تاکہ فوج کا حوصلہ بلند رہے۔ تمام قرنین و قیاس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رواں برس کے اختتام تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ موسم سرما بھارت کے لیے بہت اہم ہوگا اور لداخ میں ٹھنڈ کے موسم میں ہی بھارت جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کیا بھارت چین کا مقابلہ کر سکے گا، انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج پہلے سے اب بہت مضبوط ہے، یہ سن 1962 نہیں ہے۔ بھارت اس سے بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن بعض دیگر دفاعی تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں لداخ میں چین کے ساتھ جنگ لڑنا بھارت کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک سابق فوجی افسر کا کہنا تھا کہ بھارت کے لیے اس موسم میں چین سے ٹکر لینا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بات چیت پر اپنی تمام کوششیں مرکوز کر رہا ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین اور تجزیہ کار کہتے رہے ہیں کہ جس انداز سے چین نے LAC کے کئی علاقوں میں اپنی فوج کو فی الوقت تعینات کر رکھا ہے، اس سے بھارت کے وہ کئی علاقے جس پر اس کا دعویٰ کر رہا تھا چین کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک بیان میں اس تاثر کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ بھارت کی 1 انچ زمین بھی کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ تاہم حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے اس بیان کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے بھارت اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہا ہے۔ مودی سرکار کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں رہا ہے۔ مودی سرکار پاکستان کو خطے میں اکیلا کرنے کے لیے آئے تھے اور خود خطے میں اکیلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ بھارت کے تمام تر علاقے چھین لیے گئے ہیں۔ مودی اس وقت پاگل ہو گیا ہے۔ مودی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے۔ مودی نے ابھی اسرائیل کے ساتھ بہت ہی بڑی ڈیل کی ہے اور امریکہ کسی بھی وقت بھارت کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ امریکہ پر یقین کرنا بے وقوفی ہے۔ امریکہ صرف اور صرف چین سے بدلہ لینے کے لیے بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ کل تک چین دنیا کا سپر پاور ملک نہ بن جائے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔